الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کل ہم نے سورہ بقرہ کی 330 نمبر آیت تک لفظی ترجمہ پڑھ لیا تھا، اور جن آیتوں کے تحت مختصر تفسیر عرض کرنی تھی وہ بھی ہم نے عرض کر لی تھی۔ اس میں در حقیقت 25 نمبر جو حکم ہے وہ طلاق رجعی کی تعداد کے بارے میں حق تعالی شانہ نے ذکر فرمایا تھا، اور جو 26 نمبر حکم تھا وہ خلا کے بارے میں ذکر کیا تھا، اور پھر 27 نمبر حکم کے اندر 3 طلاقوں کا، اور اس کے بعد جو ہے اگر دوبارہ آدمی بیوی کو رکھنا چاہے تو حلالے کا ذکر فرمایا تھا۔ اب اس سلسلے میں مختصراً یہ بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ نکاح کے اندر 2 حیثیتیں ہیں۔ ایک تو نکاح کی حیثیت معاملے کی ہے، تو کیونکہ باہمی 2 فریقوں کے درمیان یہ ایک معاملہ ہوتا ہے، اور دوسری حیثیت اس کی سنت اور عبادت کی ہے۔ اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے کہ نکاح دیگر معاملات سے ہٹ کر ایک الگ امتیازی شان رکھتا ہے، اور وہ امتیازی شان اس وجہ سے اس کے اندر موجود ہے کہ یہ صرف معاملہ کی حد تک ہی نہیں ہے جیسے خرید و فروخت وغیرہ ہوتی ہے، بلکہ یہ عبادت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سنت بھی ہے۔ بہت سی روایتوں کے اندر نکاح کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے، اور جو شخص اس سے اعراض کرے گا تو وہ میری امت کے اندر ہی داخل نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اس کی حیثیت عام معاملات سے ہٹ کر ہے، اور اس کے اندر اسی وجہ سے شریعت نے کچھ شرائط مقرر کیے ہیں جو کہ دیگر معاملات کے اندر ان شرائط کا پایا جانا ضروری نہیں ہے۔ مثلا ایک بات تو یہ ہے کہ ہر عورت اور ہر مرد کا آپس میں نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ اس میں شریعت نے ایک مستقل قانون قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا ہے، جس کی وجہ سے بہت سی عورتوں اور مردوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ مثلا اس کو شریعت نے محرمات کا نام دیا ہے۔ ایک محرمات ابدیہ ہیں اور ایک غیر ابدیہ ہیں۔ محرمات ابدیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی عورتیں کہ جن سے قیامت تک آدمی کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اور نہ ان عورتوں کا قیامت تک ان مردوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ مثلا میں مثال کے اندر 2-3 عورتیں ذکر کرتا ہوں۔ مثلا آدمی کی بہن ہے، یا اس کی بیٹی ہے، اس کی ماں ہے، اس کی ساس ہے، اور اس طریقے سے یہ تو محرمات ابدیہ ہیں۔ جو محرمات غیر ابدیہ ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی عارض کی وجہ سے ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا۔ اگر وہ عارض درمیان کے اندر سے ختم ہو جائے
تو پھر ان عورتوں کا مرد کے ساتھ اور مردوں کا ان عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ مثلا یہ چچی ہے، چچی جب تک انسان کا چچا زندہ ہے تو اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہو سکتا۔ اس طریقے سے آدمی کی مامی ہے تو جب تک ماموں زندہ ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ محرمات غیر ابدیہ ہیں۔ تو ایک شرط تو اس کے لیے یہ ہے کہ نہ تو ہر عورت کا اور مرد کے ساتھ نکاح جائز ہے اور نہ ہر مرد کا بہت سی عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ یہ ایک جو ہے نا وہ شریعت کا ایک مستقل قانون ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہم دیگر معاملات دیکھتے ہیں نا، خرید و فروخت کے، کسی سے کوئی چیز ہم نے خرید لی یا کسی کے ہاتھ پر ہم نے کوئی چیز بیچ دی، تو اس میں گواہوں کا ہونا کوئی شرط نہیں ہے، واجب اور فرض کے درجے میں نہیں ہے، لیکن وہاں پہ گواہوں کی ضرورت تب پڑتی ہے جب کہ دو آدمیوں کے درمیان لین دین کے اندر کوئی اختلاف پیدا ہو جائے، بخلاف نکاح کے کہ یہاں پہ نکاح کے منعقد ہونے کے لیے ہی بنیادی شرط گواہوں کا ہونا ہے۔ جس مجلس کے اندر گواہ موجود نہ ہو وہ نکاح سرے سے منعقد ہی نہیں ہوتا، اس کو کالعدم اور باطل قرار دیا گیا ہے۔ اور وہ نکاحوں کا بھی مجلس کے اندر ہونا شرط ہے، جہاں پہ مجلس کے اندر نکاح ہو رہا ہے اسی مجلس کے اندر گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے علماء نے ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ، جبکہ وہ کسی دور دراز ملک کے اندر ہو، ٹیلی فون کے ذریعے سے یا نیٹ کے ذریعے سے اس کی تصویر دیکھ کر نکاح کرنا چاہے تو وہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرد کی مجلس الگ ہے، عورت کی مجلس الگ ہے، دونوں کی مجلس کا ایک ہونا شرط ہے، اور اسی ایک مجلس کے اندر پھر اس کے اوپر گواہوں کا ہونا ضروری ہے، تب جو ہے وہ نکاح منعقد ہوتا ہے۔ اس طریقے سے اس کی ایک صورت یہ ہے کہ نیٹ پر براہ راست نکاح کرنے کے بجائے اگر عورت کی طرف سے کوئی وکیل مقرر کر دیا جائے اور مرد بھی اگر موجود نہ ہو، لڑکا بھی موجود نہ ہو، اس کی طرف سے بھی وکیل مقرر کر دیے جائیں اور وہ دونوں ایک ہی مجلس کے اندر جمع ہو جائیں اور گواہ بھی وہاں پہ موجود ہو جائیں، پھر عورت کا جو وکیل ہے وہ وکیل کی حیثیت سے یہ کہے کہ میں فلاں عورت کا وکیل ہوں اور اس کی طرف سے میں اس کا نکاح تیرے ساتھ کرتا ہوں، اور مرد کی طرف سے مقرر وکیل کہے کہ میں اپنے فلاں نامی موکل کا نکاح اس عورت کے ساتھ قبول کرتا ہوں ان گواہوں کی موجودگی میں، تو اس صورت میں بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ یہ تو گواہوں کا ہونا نکاح کے منعقد ہونے کے لیے شرط ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور دیگر بہت سے ائمہ اس بات کے قائل ہیں کہ اگر وہ گواہ موجود نہ ہو تو وہ نکاح کالعدم ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ یہ نکاح کا جو معاملہ ہے دو آدمیوں کے درمیان، دو فریقین کے درمیان، مرد اور عورت کے درمیان، یہ کوئی عارضی معاملہ نہیں ہے کہ عارضی طور پر لذت حاصل کر لی جائے اور پھر جو ہے وہ عورت کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ اسلامی تعلیمات کا اصل رخ یہ ہے کہ یہ نکاح کا معاملہ عمر بھر کے لیے ہو، اس کے توڑنے اور ختم کرنے کی کبھی بھی نوبت نہ آئے۔ البتہ کیونکہ اگر اس کو وقتی طور پہ قرار دیا جائے نا، وہ علماء نے اس کے لیے کئی باتیں بیان کی ہیں کہ اگر اس کو وقتی معاملہ قرار دیا جائے اور پھر کرنے کے بعد اس کو توڑ دیا جائے، ختم کر دیا جائے، تو اس سے کہتے ہیں کہ نسلیں اور اولاد کی تباہی اور بربادی کا یہ بہت بڑا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خاندانوں اور قبیلوں کے اندر بڑا ہی فساد جو ہے وہ اس وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے۔ اس بنا پر قرآن کی تعلیمات یہ ہے کہ یہ نکاح جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہو، کبھی بھی یہ ٹوٹنے نہ پائے۔ لیکن بعض صورتیں ایسی پیش آتی ہیں کہ فریقین کی طرف سے
جو ثالث مقرر ہوتے ہیں یا وہ براہ راست کوششیں کرتے ہیں، کوئی بھی صورت کامیاب نہیں ہوتی، ساری مصالحت کی کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں، اور نکاح کے جو مطلوبہ اثرات ہیں اور جو فوائد ہیں وہ طرفین کے لیے سکون کے بجائے عذاب کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ایسی حالت میں طرفین کے اس ازدواجی تعلقات کو ختم کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہتا۔ تو شریعت نے یہ بھی نہیں کہا ہے جیسے بعض مذاہب کے اندر ہے کہ اب وہ رشتہ ازدواج ناقابل فسخ ہے، وہ ختم ہی نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے میں نے ابھی ذکر کر دیا قرآن کریم کے اندر 25 نمبر 26 نمبر اور 27 نمبر طلاق کے سلسلے میں ایک مستقل قوانین ذکر فرمائے ہیں۔ وہ قوانین اختیار کرتے ہوئے جب کہ طرفین کے لیے یہ رشتہ ازدواج عذاب بن رہا ہو تو پھر آدمی اس کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ظلم و زیادتی شوہر کی طرف سے ہوتی ہے، تو عورت کو بالکل اس حق سے شریعت نے محروم بھی نہیں کیا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے نا کہ طلاق کا جو اختیار ہے وہ صرف مرد کے حوالے کیا گیا ہے، اور عورت وہ اس کے حوالے نہیں کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرد کے اندر وہ تدبر اور تحمل بنسبت عورت کے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے یہ جو طلاق کا معاملہ ہے اس کو مرد کے ہاتھ کے اندر دیا گیا ہے۔ عورت وہ چونکہ وہ ناقصات العقل ہے، اور اس صورت میں اگر اس کو یہ اختیار دے دیا جائے تو پھر اس صورت میں اس کے بڑے برے نتائج وہ سامنے آ سکتے تھے، اس لیے شریعت نے وہ عورت کے ہاتھ میں یہ طلاق کا معاملہ دینے کے بجائے مرد کے ہاتھ میں دیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عورت کو بالکل اس حق سے محروم بھی نہیں کیا ہے کہ اس کا شوہر ظلم و ستم کرتا رہے اور یہ اس ظلم و ستم کے چکی کے اندر پستی رہے، بلکہ شریعت نے عورت کو یہ حق دیا ہے کہ وہ شرعی حاکم کے عدالت کے اندر اپنا معاملہ پیش کر کے اور شکایات کا ثبوت وہ دے کر نکاح کو اس نکاح فسخ وہ کرا سکتی ہے، یا وہ طلاق عدالت کے ذریعے سے شوہر سے لے سکتی ہے۔ قرآن کریم یہ حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ابغض الحلال الی اللہ تعالی الطلاق، کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض اور مکروہ اللہ کے نزدیک طلاق ہے۔ اور دوسری پابندی شریعت نے یہ لگائی ہے کہ غصے کی حالت میں یا کسی وقتی اور ہنگامی ناگواری کی صورت میں آدمی اس اختیار کو استعمال نہ کرے، کیونکہ غصے کی حالت میں آدمی کی دماغی حالت اپنی حالت کے اوپر نہیں ہوتی، وہ آپے سے باہر ہوتا ہے، یا اس طریقے سے کچھ ایسے ہنگامی حالات پیش آ جائیں تو اس وقت بھی فی الفور طلاق دینے سے شریعت نے منع کیا ہے، کیونکہ بسا اوقات فی الفور طلاق دینے سے اس کے انتہائی خطرناک طرفین کے لیے ثابت ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے شریعت نے ناپاکی کی حالت میں بھی طلاق دینے کو ممنوع قرار دیا ہے، اور حالت طہر میں وہ حالت طہر جس میں وہ ہم بستری ہو چکی ہو، اس میں بھی طلاق دینے کو اس بنا پر ممنوع قرار دیا ہے کہ اس کی وجہ سے عورت کی عدت وہ طویل ہو جائے گی اور اس کو تکلیف ہوگی۔ انہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر فرمائے وَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، یعنی طلاق دینا ہو تو ایسے وقت میں دو جس میں بلا وجہ عورت کی عدت طویل نہ ہو۔ حیض کی حالت میں طلاق ہوئی تو موجودہ حیض عدت میں شمار نہیں ہوگا، اس کے بعد طہر اور پھر طہر کے بعد حیض سے عدت شمار ہوگی۔ تو جس طہر میں ہم بستری ہو چکی ہو اس میں یہ امکان ہے کہ حمل رہ گیا ہو تو عدت وضع حمل تک طویل ہو سکتی ہے، کیونکہ جو حاملہ عورت ہے نا اس کو اگر شوہر طلاق دے دے
تو جب تک اس کا بچہ پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک جو ہے نا اس کی عدت ختم نہیں ہوتی، اور جس کا حمل نہ ہو تو اس صورت میں 3 ماہواریاں گزرنے کے بعد اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ اور تیسری پابندی جو ہے وہ شریعت نے یہ لگا دی ہے کہ یہ معاملہ اگر ایک دفعہ فسخ ہو جائے تو اسی وقت جو ہے وہ فریقین پھر آزاد ہو جاتے ہیں، جیسے عام معاہدات ہوتے ہیں، اس میں یہ بات نہیں ہے، بلکہ نکاح کے ختم کرنے کے لیے اول شریعت نے 3 درجے طلاقوں کے بیان کیے ہیں، طلاق کے 3 درجے شریعت نے بیان کیے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ عدت کی پابندی لگا دی ہے کہ عدت پوری ہونے تک معاملہ نکاح کے بہت سے اثرات باقی رہیں گے، عورت کو دوسرا نکاح کرنا حلال نہ ہوگا، مرد کے لیے بھی بعض پابندیاں باقی رہتی ہیں۔ اور چوتھی پابندی شریعت نے یہ لگائی ہے کہ اگر صاف اور واضح الفاظوں میں 1 یا 2 طلاقیں دے دی جائیں تو طلاق دیتے ہی نکاح نہیں ٹوٹتا، بلکہ رشتہ ازدواج عدت کے پورے ہونے تک برقرار رہتا ہے، اور دوران عدت اگر مرد جو ہے وہ اس طلاق سے رجوع کرنا چاہے تو نکاح سابقہ اس کا بحال ہو جائے گا، دوبارہ اس کے لیے نکاح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ یہ اس صورت کے اندر ہے جب صریح الفاظ اور واضح الفاظ کے ذریعے سے اپنی بیوی کو 1 یا 2 طلاقیں دے دے، تو جب تک اس کی عدت باقی ہے اس میں مرد جو ہے اس کی اختیار اور رضامندی کے بغیر بھی رجوع کر سکتا ہے۔ البتہ اس میں پھر یہ صورت ہے کہ اگر 2 طلاقیں دی ہوں صریح الفاظ میں اور اس نے رجوع کر لیا ہو تو آئندہ جو ہے اسے طلاق کے معاملے میں انتہائی احتیاط برتنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اگر بالفرض آئندہ کوئی بھی تحریری یا زبانی طلاق دے دی تو وہ یہ 1 طلاق سابقہ 2 طلاقوں سے مل کر 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی، اور پھر ان کے لیے آپس میں رجوع کرنے کا اور نکاح کرنے کے لیے کوئی صورت نہیں ہوگی، حلالے کی ضرورت آئے گی۔ تو یہاں پہ حق تعالی شانہ نے دیکھو نظام طلاق کے اہم احکام ذکر فرمائے ہیں، اور اب ان آیات کے الفاظ پر غور کیجئے۔ پہلی آیت میں اول تو اللہ کا ارشاد ہے الطلاق مرتان، کہ طلاق 2 ہی مرتبہ ہے، پھر ان 2 مرتبہ طلاقوں میں بھی لچک رکھ کر کہ ان سے نکاح بالکل ختم نہیں ہوتا بلکہ عدت پوری ہونے تک مرد کو اختیار دیا گیا ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کر لیا کہ رجوع کر کے بیوی کو اپنے نکاح میں روک لے یا پھر رجوع نہ کرے، عدت پوری ہونے دے اور نکاح ختم ہو جائے۔ اللہ نے پھر فرمایا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، کہ یعنی یا تو شرعی قاعدے کے مطابق رجوع کر کے بیوی کو اپنے نکاح میں روک لے، اور یا پھر خوبصورتی اور خوش معاملگی کے ساتھ اس کی عدت پوری ہونے دے تاکہ وہ آزاد ہو جائے۔ ابھی تیسری طلاق کا اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں فرمایا، اور درمیان کے اندر جو ہے نا ایک اور مسئلہ ذکر فرما دیا، وہ مسئلہ خلع کا ہے، کیونکہ بسا اوقات شوہر جو ہے وہ ظالم ہوتا ہے، بیوی کو لٹکائے رکھتا ہے، اس کے اوپر ظلم کرتا ہے، اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، اور نہ جو ہے اس کو طلاق دیتا ہے، بیوی کو تنگی کے اندر رکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ یہ کرتا ہے کہ بڑا لالچی بھی ہوتا ہے، بعض مرد لالچی ہوتے ہیں نا، بے ضمیر قسم کے جو مرد ہوتے ہیں، بیویوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، اولاد کے حقوق ادا نہیں کرتے، اور ظلم و ستم کا بازار انہوں نے گرم کر رکھا ہوتا ہے، بات کے اوپر لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، اور ایسے الفاظ اولاد کے سامنے بیویوں کے لیے استعمال کرتے ہیں جو انتہائی گھٹیا قسم کے الفاظ ہوتے ہیں، اور بات کے اوپر عورتوں کو تنگ کرتے ہیں، طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں، اور نہ جانے یہاں تک کہ مار پیٹ کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ میں معاشرے کے اندر سنتا رہتا ہوں، میرے پاس بہت سے مسائل بھی آتے ہیں۔ ایسے ظالم شوہروں کے لیے جو ہے نا اللہ کا بدترین عذاب جو ہے وہ تیار ہے، وہ دنیا کے اندر بھی بے سکونی سے دوچار ہوتے ہیں جو اپنے بیویوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، نہ ان کے اندر صبر ہوتا ہے، نہ ان کے اندر تحمل ہوتا ہے، اور
اپنے جیب سے ان کے علاج معالجے کے لیے بھی کوئی انتظام نہیں کرتے۔ ایسے ظالم شوہر جو ہے نا وہ معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت سے ظالم پھر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ طلاق نہیں دیتے، بیوی کو تنگ کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا کچھ مال دے دو، بیوی سے مال لینے کے طمع کے اندر اور اس سے مہر معاف کرانے کے طمع میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مہر معاف کر دو یا کچھ پیسے ہمیں دے دو تب ہم طلاق دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس گناہون حرکت کی تردید فرمائی ہے، فرمایا کہ لا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا، کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ طلاق کے معاوضے میں اپنا دیا ہوا مال اور مہر وغیرہ واپس لے لو۔ البتہ اس کی ایک صورت جو ہے وہ شریعت نے مستثنیٰ کر دی ہے، اس کی اجازت دی ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے مال لے سکتا ہے۔ وہ صورت یہ ہے کہ جیسے ابھی میں نے بتا دیا کہ بسا اوقات میاں بیوی کے درمیان نباہ ناممکن ہو جاتا ہے، مصالحت کی ساری کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں، ہر ایک کے لیے رشتہ نکاح کو برقرار رکھنا عذاب بن جاتا ہے۔ تو اس کے لیے شریعت نے جو ہے وہ خلا کو مقرر کیا ہے کہ مرد جو ہے وہ یہ کرے کہ عورت کو کہے کہ یہ مہر کے معافی کے بدلے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اور عورت جو ہے بخوشی اس کو وہ مہر دے دے، کیونکہ خلا کے اندر بنیادی شرط یہ ہے کہ فریقین کی باہمی رضامندی سے ہو۔ مرد جو ہے وہ عورت سے تنگ ہے، عورت مرد سے تنگ ہے، اور اب چھٹکارے کی یہ صورت حاصل کر رہے ہیں، تو باہمی رضامندی سے کوئی بدل مقرر کر دیں۔ مثلا عورت اس بات پہ راضی ہو کہ مرد اس کو کہے کہ جو مہر میں نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے وہ مجھے معاف کر دو، تو میں تمہارا راستہ جو ہے فارغ کر دیتا ہوں، تو میں اپنے نکاح سے نکال دیتا ہوں اور تمہیں طلاق دے دیتا ہوں۔ تو چونکہ اس میں دونوں فریقین جو ہے وہ تنگی کے اندر مبتلا ہیں اور نکاح کے ختم کرنے کے اوپر راضی ہیں، اور بدل نکاح، بدل جو مہر ہے وہ بھی دینے کے اوپر عورت راضی ہے، اس لیے یہ خلا جو ہے وہ اگر آدمی کر لے تو اس صورت میں پھر دونوں کے درمیان طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے، جس میں کوئی رجوع نہیں ہوتا۔ خلا جو ہے نا، خلا اگر کر دیا جائے تو پھر اس صورت میں نکاح جو ہے وہ ویسے ہی رجوع اس کے اندر نہیں ہوتا اور نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے طلاق کا ذکر فرمایا ہے، وہ یہ ہے فَإِن طَلَّقْهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اگر کوئی شخص تیسری طلاق جو ہے وہ بیوی کو دے دے تو اب نکاح کا معاملہ بالکلیہ دونوں کے درمیان ختم ہو گیا۔ اب نہ تو وہ رجوع کر سکتا ہے کیونکہ اس نے شریعت کے حدود سے تجاوز کیا ہے، اور نہ جو ہے وہ آپس کی رضامندی سے دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، اس لیے کہ دوبارہ رضامندی سے نکاح کے لیے شرط یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ عدت، یہاں اس والے معاملے کا تیسری طلاق اگر دے دی تو اس میں جو ہے نا وہ اگر آپس میں پشیمان ہو جائے، مرد جو ہے وہ چاہے کہ وہ عورت مجھے دوبارہ میرے نکاح کے اندر آ جائے، عورت بھی چاہے کہ میں اس کے ساتھ رہوں، تو پھر دوسرے کسی اور کے ساتھ وہ نکاح کرے گی جس کو حلالہ کہتے ہیں۔ باقاعدہ عدت گزرنے کے بعد، اس پہلے والے شوہر کے عدت گزرنے کے بعد عورت دوسرے مرد سے جو ہے وہ گواہوں کی موجودگی میں اور نہ مہر پر نکاح کرے گی، اور وہ ہم بستری کرے گا۔ ہم بستری کرنے کے بعد پھر اگر خوشی سے اس کو طلاق دے دے تو اس طلاق کی یہ عدت گزار کر پھر جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ، جو پہلے والا شوہر ہے، نئے مہر کے ساتھ گواہوں کی موجودگی میں نکاح کر سکتی ہے، وگرنہ جب تک حلالہ نہیں ہوگا کوئی رجوع اور کوئی نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ شریعت نے جو ہے نا وہ یہاں پہ طلاق جو ہے نا وہ اس کی یہ تیسرے طلاق کو ذکر کیا ہے، اور اصل تو جو ہے نا اصل طلاق جو ہے نا وہ قرآن و سنت کے ارشادات اور تعامل صحابہ اور تابعین سے طلاق کے عدد کے بارے میں جو کچھ ثابت ہوتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب طلاق دینے کی کوئی اور صورت ہی نہ ہو، جیسے میں نے بتا دیا نا بسا اوقات آپس میں معاملات کا چلانا بالکل ہی ناممکن ہو جاتا ہے،
تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں اگر کوئی نہ ہو تو طلاق احسن کی ایک صورت اختیار کر لے، وہ یہ ہے کہ طہر کی حالت میں عورت کو ایک طلاق دے دے، اور ایسا طہر جس میں اس نے ہم بستری نہ کی ہو، اور پھر اس کے بعد طلاق دے کر اس کو چھوڑ دے، وہ عدت ختم، اس کی عدت جو ہے نا وہ گزر جائے گی، عدت گزرنے کے ساتھ ان کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ اس کو فقہا نے طلاق احسن کہا ہے، اور حضرات صحابہ کرام اسی طلاق کو بہتر قرار دیتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ، جو کہ جلیل القدر تابعی ہیں، ان سے روایت منقول ہے کہ حضرات صحابہ کرام اس بات کو پسند کرتے تھے کہ صرف ایک طلاق دے کر عورت کو چھوڑ دیا جائے، اور عدت جو ہے وہ 3 حیض پورے ہونے پر وہ 3 حیض پورے کر لے، اور پھر عورت جو ہے نا وہ آزاد ہو جاتی ہے۔ اور آگے جو ہے نا یہ قرآن کے جو میں نے بتا دیا نا ابھی کہ 2 طلاقوں تک بھی اگر کوئی دے دے تو وہ اس صورت کے اندر بھی رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر تیسری طلاق اس نے دے دی تو اس صورت میں جو ہے نا وہ پھر رجوع کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ ایک نسائی ہمارے ہاں جو ہے وہ دور حدیث کا جو پڑھایا جاتا ہے، دورے کے نصاب کے اندر جو سیاہ 6 داخل ہیں، بخاری شریف، دوسرے نمبر پر مسلم شریف، اور تیسرے نمبر پر ترمذی، اور چوتھے نمبر پر نسائی، اور 5ویں نمبر پر ابو داؤد، اور 6 نمبر پر ابن ماجہ۔ یہ 6 کتابیں ہیں، ان کو سیاہ 6 کہا جاتا ہے۔ ان میں سے جو نسائی ہے، نسائی اس کے اندر ایک روایت موجود ہے، اور وہ روایت بھی محمود ابن لبید رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی کے بارے میں خبر دی گئی کہ اس نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی وجہ سے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ تم اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل رہے ہو، حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ اتنے میں ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ چاہیں تو میں اس آدمی کے گردن کو اڑا دوں۔ اب دیکھو، تیسری طلاق کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ غصے کی وجہ سے آپ کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے کہ یہ کیا اللہ کے کلام کے ساتھ تم مذاق کر رہے ہو۔ تو یہ حدیث جو ہے نا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تیسری طلاق دینا اگرچہ ناپسندیدہ ہے، لیکن وہ تیسری طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور واقع ہو جانے کے بعد جو ہے نا پھر وہ اس کا اثر بھی سامنے آتا ہے، اور وہ اثر جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے کہ آدمی کا جو ہے نا وہ اختیار ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے استاد ہیں نا مولانا محمد سرفراز خان صاحب صفدر رحمہ اللہ، امام اہل سنت تھے۔ میں کراچی کے اندر تھا، حضرت جو ہے وہاں پہ تشریف لائے تھے، تو گکھڑ کے اندر جو ہے نا ایک مسجد میں حضرت خطیب تھے، تو وہاں کراچی کے اندر آئے تھے، اور بڑے لوگ جو ہے نا آپ کے ملنے کے وہ شوقین تھے، آپ سے مل رہے تھے۔ مولانا اسلم شیخ پوری رحمہ اللہ یہ بھی حضرت کے شاگردوں میں سے تھے، وہ سٹیج پہ جو ہے نا ان کو دعوت دے رہے تھے، تو ایک چوک کے اندر یہ گاڑی میں بیٹھ گئے، جب فارغ ہو گئے نا، جب جا رہے تھے تو ایک چوک کے اندر میں بھی وہاں تھا، مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ یہ شاید یہ گرو مندر کا چوک تھا، بینوری ٹاؤن کے قریب۔ تو حضرت جو ہے نا وہ گاڑی کے اندر بیٹھ کے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے تھے، تو میں بھاگ کے ان کے پاس چلا گیا، اور میں نے پھر وہ جو حضرت سے مصافحہ کیا۔ تو یہ حضرت نے جو ہے نا وہ ایک کتاب لکھی ہے 3 طلاقوں کے بارے میں، اس کا نام ہے عمدۃ الاثاث۔ عمدۃ الاثاث اس کتاب کا نام ہے۔ اس میں جو ہے انہوں نے بہت ہی بہترین جو ہے وہ احادیث کی روشنی میں 3 طلاق کا حکم بیان فرمایا ہے۔ حضرت کو جو ہے نا وہاں کراچی کے اندر میرے سامنے امام اہل سنت کا لقب دیا گیا، تو آپ نے تواضعاً فرمایا عاجزی کے انداز میں کہ میں تو ویسے ہی وہاں پہ مسجد کا امام ہوں، ہنستے ہوئے فرمایا۔ یہ امام اہل سنت آپ کے نام کا ایک جز بن گیا، تو بڑا جو ہے آپ نے وہ کام کیا ہے،
قرآن کریم کا ترجمہ شعبان کے اندر دورہ تفسیر جو ہے حضرت پڑھاتے تھے، اور بہت سی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ یہ جو مماتی فرقہ ہے اس کے بارے میں وہ حضرت نے کتاب لکھی تسکین الصدور، ٹھیک ہے، بہت ہی فقہا اور مفسرین اور اصحاب سیر کی کتابوں سے حوالے نقل کیے ہیں، جس میں یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخی زندگی حاصل ہے، آپ برزخ قبر شریف کے اندر جو ہے نا آپ زندہ ہیں، یہ ثابت کیا ہے آپ نے۔ اور بھی اس کے اندر استمداد اور استشفاء عند القبر کے مسائل اور وسیلہ کے مسائل جو ہے نا آپ نے اس کے اندر ذکر کیے ہیں۔ ایک یہ کتاب ہے ان کی۔ دوسرا جو اہل بدعت ہیں، ٹھیک ہے، اہل بدعت جو ہے نا وہ بعض چیزوں کے اندر بڑا غل کرتے ہیں، مثلا اذان سے پہلے صلاۃ و سلام کہتے ہیں، اور دعاؤں کے بعد جو ہے نا بڑا زور و شور سے جب نماز کا سلام پھیر دیا جاتا ہے تو زور زور سے کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں۔ حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے احفاء، یہ میرے پاس ہے، حکم الذکر بالجہر، اس میں جو ہے نا بڑا مفصل یہ دعاؤں کے بارے میں اور اس میں ہاتھ اٹھانے کے بارے میں یہ بڑا تفصیلی بحث ذکر فرمایا ہے۔ تو ہر موضوع پہ انہوں نے تقریباً وہ کتابیں لکھی ہیں۔ ایک کتاب، یہ کتاب طلاق، 3 طلاقوں کے بارے میں ہے، جس کا نام ہے عمدۃ الاساس۔ تو اس میں یہ جو بیان فرمایا ہے کہ محمود ابن لبید کی جو روایت ہے، جو نسائی کے حوالے سے میں نے ابھی وہ روایت کا ترجمہ نقل کر دیا، اس میں 3 طلاقیں بیک وقت دینے کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار ناراضگی تو منقول ہے، لیکن یہاں تک کہ بعض صحابہ نے اس آدمی کو واجب القتل قرار دیا تھا، مگر یہ کہیں منقول نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاقوں کو 1 طلاق قرار دیا ہو۔ یہ جو غیر مقلد ہے نا، جس کو میں غیر مجلد کہتا ہوں، اپنے کو اہل حدیث کہتے ہیں، یہ حدیث نہیں ہے، یہ حدث ہے، حدث، ان کو اہل حدث کہنا چاہیے۔ ہمیشہ جو ہے نا یہ بے وضو ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے آپ لوگ ان کے اوپر غور بھی کر لیا کریں۔ جو باطل فرقے ہوتے ہیں نا، باطل فرقے، یہ نجاستوں سے اٹے ہوتے ہیں، نجاستوں کو یہ حلال کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس باطل فرقے کا کیا ہے، یہ کبھی ایسا بھی کرتے ہیں کہ جب آدمی مکمل وضو کر لے پھر مسواک جو ہے نا منہ یہ اپنے جیب کے اندر سے نکال کے مسواک کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آدمی جب مسواک کر رہا ہوتا ہے تو اس کے دانتوں سے خون بھی آ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ احادیث کی روشنی میں نکلنے والے خون سے جو ہے نا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ جو ہے نا وہ جب وضو مکمل کر لیں اس کے بعد مسواک شروع کر دیتے ہیں، جب خون آتا ہے تو اس کو تھوک لیتے ہیں۔ تو گویا بے وضو جو ہے وہ لوگوں کی نمازیں پڑھاتے ہیں اور لوگوں کی نمازیں خراب کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ طلاق کے معاملے میں بھی انہوں نے جو ہے نا وہ اختلاف کیا ہے، امت کو گمراہ کرنے کے لیے اور ایک حرام کے اندر مبتلا کرنے کے لیے انہوں نے ایک وتیرہ اختیار کیا ہے۔ کچھ بھی دلائل ان کے پاس نہیں ہے، قرآن و سنت سے 3 طلاقوں کا واقع ہونا ثابت ہوتا ہے کہ 3 طلاقیں واقع ہو جائیں تو پھر مرد کا نہ رجوع کر سکتا ہے اور نہ بیوی کے ساتھ بغیر حلالے کے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے۔ تو یہ جو غیر مجلد ہے، ہمارے استاد محترم نے عمدۃ الاساس میں ان کے من گھڑت استدلالات کا جواب بھی دیا ہے۔ تو ایک روایت جو ہے نا وہ حضرت عویمر عجلانی رحمہ اللہ کی ہے کہ جس میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے 3 طلاقوں کو رد نہیں فرمایا بلکہ اسے نافذ کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے بخاری شریف کے اندر کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، تو اس عورت نے دوسری جگہ نکاح کیا تو اس دوسرے شوہر نے بھی اسے 3 طلاقیں دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا یہ عورت اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے اور پہلے شوہر کے لیے حلال ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں 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 نہیں، جب تک کہ دوسرا شوہر اس سے ہم بستری کر کے لطف اندوز نہ ہو جائے،
جس طرح پہلے شوہر نے ہم بستری کر کے لطف اندوز ہوا تھا، اس وقت تک طلاق دینے سے پہلے شوہر کے لیے یہ حلال نہیں ہوگی۔ تو الفاظ روایت کے جو الفاظ ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تینوں طلاقیں بیک وقت دی گئی تھی۔ اور جو بخاری شریف کی بہت ہی بہترین شروحات ہیں، ایک فتح الباری ہے ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے، اور ایک ہمارے حنفی مسلک کے عالم ہیں جو کہ انہوں نے بھی شرح لکھی ہے عمدۃ القاری کے نام سے، تو انہوں نے جو ہے نا اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں طلاقوں کو نافذ کر کے حکم دیا کہ جب تک دوسرا شوہر ہمبستری اور صحبت نہ کرے گا تو یہ پہلے والے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ بات تو ابھی یہ ہے کہ تینوں طلاقیں جو ہے نا واقع ہو جاتی ہیں۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ مسلم شریف کے اندر اور بخاری شریف کے اندر جو ہے وہ ایک واقعہ منقول ہے جو کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں طلاق کا یہ طریقہ تھا کہ 3 طلاقوں کو ایک قرار دیا جاتا تھا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ لوگ جلدی کرنے لگے ہیں، ایک ایسے معاملے میں جس میں ان کے لیے مہلت تھی تو مناسب ہوگا کہ ہم اس کو ان کے اوپر نافذ کر دیں۔ تو آپ نے جو ہے وہ تیسرے طلاق کو بھی نافذ کر دیا۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعلان فقہاء صحابہ کے مشورے سے صحابہ اور تابعین کے مجمع میں ہوا، تو کسی نے بھی اس کے اوپر انکار نہیں کیا۔ فاروق اعظم نے تیسرے طلاق کا جو معاملہ نافذ کر دیا، بڑے بڑے فقیہ صحابہ وہاں پہ موجود تھے اور تابعین بھی وہاں پہ موجود تھے، پورا ایک بہت بڑا مجمع تھا، کسی نے بھی چوں چرا نہیں کیا، سب نے جو ہے نا اس حکم کو سن لیا اور اس کے اوپر اتفاق کر دیا۔ تو یہ جو ہے نا وہ اجماع ہے۔ تو آگے جو موطا امام مالک رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کی شرح جو ہے وہ علامہ زرقانی رحمہ اللہ نے لکھی ہے، وہ اس میں یہ فرماتے ہیں والجمہور علی وقوع الثلاث بل حکى ابن عبد البر الاجماع قائلا ان خلافہ لا یلتفت الیہ، کہ جمہور امت 3 طلاقوں کے واقع ہونے پر متفق ہیں، بلکہ علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اس پر اجماع نقل کر کے فرمایا ہے کہ اس کا خلاف شاذ ہے جس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں کی جائے گی۔ اور پھر مسلم شریف کی شرح ہے نا، مسلم کو آپ اٹھا کر دیکھیں، نووی کی شرح اس کے ساتھ حاشیے پر لگی ہوئی ہے، اس میں علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال الشافعی و مالک و ابو حنیفہ و احمد و جماہیر العلماء من السلف والخلف یقع الثلاث وقال طاؤوس و بعض اہل الظاہر لا یقع بذلك الا وحدہ، کہ امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد اور سلف اور خلف کے تمام جمہور علماء نے فرمایا ہے کہ تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ سرسری جو ہے نا 1-2 سوال پیدا ہوتے ہیں۔ وہ ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاقوں کو نافذ فرما دیا، اور اس کو رجعت کا یا نکاح جدید کی اجازت نہیں دی۔ پھر اس واقعے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کلام کا کیا مطلب ہوگا کہ عہد رسالت میں اور حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں اور حضرت فاروق اعظم کے ابتدائی 2 سالوں کے اندر وہ 3 طلاقوں کو ایک ہی قرار دیا جاتا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فقہاء صحابہ اور تابعین کے مجمع میں تینوں کو نافذ کر دیا۔ تو اس کی وجہ پھر کیا ہے کہ دور رسالت میں اور دور صدیق اکبر میں اور ابتدائی دور فاروقی میں 2 سال ابتدائی دور میں
وہ ایک ہی 3 طلاقوں کو ایک ہی نافذ کیا جاتا تھا، پھر بعد میں جو ہے نا اس کو تینوں نافذ کر دی گئی۔ تو ایک سوال تو یہ ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر واقعہ اس طرح تسلیم کر لیا جائے کہ عہد رسالت، عہد صدیقی میں 3 طلاقوں کو ایک مانا جاتا تھا، تو حضرت فاروق اعظم نے اس فیصلے کو کیسے تبدیل کر دیا؟ اور بالفرض ان سے غلطی بھی ہوئی ہے تو پھر صحابہ کا بڑا مجمع تھا، ان صحابہ نے اس کو کیسے تسلیم کر دیا؟ ان دونوں سوالوں کا جواب جو ہے وہ مختلف جوابات فقہاء اور محدثین نے دیے ہیں۔ ان میں سے بہت بہترین جواب علامہ نووی رحمہ اللہ نے شرح مسلم کے اندر دیا ہے، اور وہ جواب کا حاصل یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم کا یہ فرمان اور اس پر صحابہ کا اجماع طلاق ثلاث کی ایک خاص صورت کے متعلق قرار دیا جائے، وہ یہ کہ کوئی شخص 3 مرتبہ تجھ کو طلاق، تجھ کو طلاق، تجھ کو طلاق کہے، یا کہے کہ میں نے طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی۔ یہ ایسی صورت ہے کہ اس کے معنی میں 2 احتمال ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ کہنے والے نے 3 طلاق دینے کی نیت سے یہ الفاظ کہے ہوں، دوسری یہ ہے کہ 3 مرتبہ محض تاکید کے طور پر مقرر اس نے ذکر کیا ہو، 3 طلاق کی نیت نہ ہو۔ تو ظاہر ہے کہ نیت کا علم کہنے والے ہی کے اقرار سے ہی ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دور ابو بکر صدیق میں اور حضرت فاروق اعظم کے خلافت کے ابتدائی 2 سال دور میں دیانت کا اور امانت کا بڑا غلبہ تھا۔ لوگ جھوٹ موٹ نہیں بولتے تھے، جیسے ہمارے معاشرے کے اندر قدم قدم پہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اور بڑے جو ہے نا وہ جھوٹ بول کر بڑے صفائی سے جھوٹ بولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس بنا پر وہاں پہ چونکہ دیانت غالب تھا، کوئی جو ہے نا گڑبڑ نہیں کرتا تھا، غلط بیانی نہیں کرتا تھا، جو بھی صحیح بات ہوتی تھی کہہ دیتا تھا، اس کا اقرار کر لیتا تھا، اس کے اقرار کے نتیجے میں پھر حکم نافذ کر دیا جاتا تھا۔ اور بعد کے دور کے اندر جو ہے نا وہ لوگ 3 سے زائد طلاقیں دے کر پھر مکر جاتے تھے، اور گویا قرآن و سنت کو ایک مذاق بنا رہے تھے۔ اس بنا پر جو ہے وہ پھر وہ 3 طلاقوں کو 3 ہی قرار دیا گیا۔ اس پہ حضرات صحابہ کرام کا اتفاق ہے، اور اس کی تصدیق حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ہوتی ہے، جس میں مذکور ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو لفظ البتہ کے ساتھ طلاق دے دی، اور یہ لفظ عرب کے عرف عام میں 3 طلاق کے لیے بولا جاتا تھا، مگر 3 اس کا صریح مفہوم نہیں تھا۔ حضرت رکانہ نے کہا کہ میری نیت اس لفظ سے 3 طلاق کی نہیں تھی، بلکہ 1 طلاق دینے کا قصد تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قسم دی، انہوں نے اس پر حلف لیا، تو آپ نے 1 ہی طلاق قرار دے دی۔ تو یہ کیا تھا؟ دیانت کا وہاں پہ غلبہ تھا۔ اور بعد میں جو ہے نا وہ لوگ جو ہے وہ بڑے ہی طلاق کے معاملے میں بے احتیاطیاں کرنے لگے، اس بنا پر جو ہے وہ 3 طلاقیں قرآن و سنت کی سے 3 طلاقیں ہی ہیں۔ ابھی آگے جو ہے وہ 28واں حکم جو ہے عورتوں کے متعلق اللہ نے ذکر فرمایا ہے، وہ ہم ذکر کر رہے ہیں۔